बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ईरान का मुकाबला करने के लिए अमरीकी असलहा अब कम पड़ गया है। इस खबर में कितनी सदाकत है? इस वक्त अमरीका की दिफाई पोजीशन क्या है? अमरीकी सदर इन खबरों के मंजर आम पर आने के बाद लोगों को सजाएं देने का फैसला क्यों सादर फरमा रहे हैं? इस खबर के लीक होने से ईरान को कितना बेनिफिट पहुंचा है? क्या वाकई अब अमेरिका ईरान के साथ जंग लड़ने से कासिर है? आज के वीलॉग के दूसरे हिस्से में हम ईरान और ओमान के दरमियान आबने हुर्मुज़ के हवाले से जो मुआहिदा तय पाया है उसके अहम तरीन बुनियादी नुकात पर बात करेंगे और उसका इम्पैक्ट भी डिस्कस करेंगे कि इस मुआहिदे के बाद जो जंग आबने हुर्मुज़ को लेकर शुरू हुई है उस पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, क्या वाकई वो खत्म हो जाएगी। आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सख्त गुस्से में है और उनके गुस्से की वजह वो खबर है जिसने अमरीकी दिफाई निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है। मीडिया में बास इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही थी कि अमरीका के पास अब ईरान का मुकाबला करने के लिए गोला बारूद खत्म हो गया है। बिलखुसूस लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल हैं जो ईरान के ऊपर अमरीका मुसलसल बरसाता रहा, अब वो मिसाइल खत्म हो गए हैं या उनकी तादाद इस कदर कम हो गई है कि अमरीका अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान को हिट कर सके, टारगेट कर सके। ये वो खबर है जो इब्तदाई तौर पर रॉयटर्स ने पब्लिश की 4 अगस्त को, और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका के मुख्तलिफ अखबारात ने भी इस खबर को लीक किया और इसी खबर की बुनियाद पर अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हिल कर रह गई और महसूस ये हुआ कि जो बात खुफिया थी, अंडर द कारपेट थी, अब वो पब्लिक डोमेन में आ गई है। और इसी वजह से ये खबरें भी सामने आई कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो अपने वजीर दिफा से नाराज हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर उनके कान खींचे हैं। अब जब ये खबरें मंजर आम पर आई कि अमेरिकी वजीर दिफा की भी क्लास लग रही है और उनसे भी वजाहतें मांगी जा रही हैं, कुछ हलकों का ये तासुर है कि अमेरिकी सदर को ट्रैप किया गया और अमेरिकी सदर को ये नहीं बताया गया कि अमेरिका के पास ईरान का मुकाबला करने के लिए जंगी सलाहियत क्या है और किस हद तक अमेरिका इस जंग को तूल दे सकता है। और एक मिस कैलकुलेशन हुई है अमेरिका के एंड पर और अब अमेरिकी सदर अपनी कैबिनेट से पूछ रहे हैं, वजारत दिफा से पूछ रहे हैं, पेंटागन से पूछ रहे हैं, CIA से पूछ रहे हैं, जितने रेलिवेंट कॉर्नर्स हैं उनसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ही सवाल कर रहे हैं कि ये बताएं कि मुझे इस बारे में क्यों नहीं आगाह किया गया कि अमेरिकी असलहा खत्म हो चुका है या कम हो चुका है। हल्कों का ये भी दावा है कि अगर आज अमेरिका इन मिसाइल्स को तैयार करने की कोशिश करे, इस गोला बारूद को तैयार करने की कोशिश करे, तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ नहीं कर सकता। ये एक लॉन्ग टर्म, एक बड़ा टाइम पीरियड अब अमेरिका को दरकार होगा कि वो अपने आप को दिफाई लिहाज से इतना काबिल बनाए, इतना मजबूत बनाए कि वो दोबारा से उन लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स को तैयार कर पाए। अब वो पंजाबी का मुहावरा है, बोए आई जंज ते बिनो कुड़ी दे कान, यानी दुश्मन दरवाजे पर खड़ा है। अमेरिका का दुश्मन ईरान वो ललकार रहा है और उसको मैदान जंग में आने की दावत दे रहा है, मगर दुनिया की सुपर पावर जिसके बारे में एक बात मशहूर है कि वो दुनिया का सबसे जदीद तरीन असलहा, दुनिया की सबसे एडवांस आर्मी, दुनिया का सबसे मजबूत दिफाई निज़ाम, उस दिफाई निज़ाम के अंदर इतने छेद हैं, इतने सुराख अब ईरान ने कर दिए हैं कि अब ये बात ज़बाने ज़दे आम हो रही है कि अमेरिका के पास असलहा ख़त्म हो गया है, गोला बारूद ख़त्म हो गया है। तो ये अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए एक बड़ी बदनामी की बात है, एक बहुत बड़ा धचका है। यानी पूरी दुनिया
امریکہ کی طرف دیکھتی ہے کہ امریکہ سے ہمیں دفاعی ساز و سامان مل جائے، اور جو اس سامان کا پروڈیوسر ہے وہ خود اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ ایران کا مقابلہ کر سکے اور اتنے میزائل تیار کر سکے کہ وہ ایک مرتبہ پھر ایک طویل جنگ کو شروع کر سکے. تو یہ امریکہ کی ڈیفنس ہسٹری میں، امریکہ کے ڈیفنس انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا کنسیڈر کیا جا رہا ہے. مگر جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ کیمپ ڈیوڈ میں امریکی وزیر دفاع پر برس رہے تھے، تو وزیر دفاع کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو سپارڈینیٹ تھے ان کے اوپر بلیم ڈالا کہ جناب ان کی ذمہ داری تھی کہ آپ کو آگاہ کرتے کہ ہمارے پاس اب جو میزائل ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اب جب یہ میزائل کی خبریں گردش کر رہی ہیں تو ان خبروں میں اتنی تقویت ہے، اتنا ایک مومنٹم ان خبروں نے پکڑ لیا ہے کہ امریکی صدر مجبور ہو گئے کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام حلقے جو امریکہ کے بارے میں یہ افواہیں، یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو گیا ہے، ان کے خلاف اب ہم قانونی کارروائی کریں گے اور انہیں طویل عمر قید کی سزا دلوائیں گے. یعنی لائف امپریزنمنٹ کی بات کر رہے ہیں امریکی صدر کہ تا حیات قید یا تا عمر قید کی سزائیں وہ اس وجہ سے سنائیں گے ان تمام لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ امریکی فوج کے پاس اب اتنے میزائلز موجود نہیں ہیں کہ وہ ایران کا مقابلہ کر سکے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو پروپیگنڈا ہے یا جو حقیقت ہے، خبر ہے، اس کا امپیکٹ امریکہ کے اندر کتنا سٹرونگ پڑ رہا ہے اور امریکی صدر کو کس لیول پر جا کر اس خبر کو ریبٹ کرنا پڑ رہا ہے. اب ایک طرف تو امریکہ کو ایک انٹرنل کرائسس کا سامنا ہے اس قسم کی خبروں سے کہ اس کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تو دوسری طرف ایران ہے جو کوئی فلیکسیبلٹی نہیں رکھتا اور ایران کسی بھی قسم کی معذرت کے لیے، کسی بھی قسم کے کمپرومائز کے لیے، کسی بھی قسم کی ٹیبل ٹاک کے لیے ہمیں ایران تیار دکھائی نہیں دے رہا. شاید ایران کے پاس بھی یہ سورسز موجود ہیں کہ نفسیاتی طور پر تو امریکہ کو پہلے شکست ہو گئی تھی، مگر اب دفاعی اعتبار سے بھی امریکہ اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ اب ایران کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر اس جنگ کو ختم ہونا ہے. امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایران کو ڈکٹیٹ کر سکے. یہ اب ایران کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہو گئی. اب جب یہ اسلحے کی بحث چل رہی ہے اور اس کا بینیفیشری ایران ثابت ہو رہا ہے کہ ایران نے تھکا دیا، ایران نے ان ذخائر کو کم کر دیا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک لمحے کے لیے کہ 4 ماہ کی اس جنگ کے دوران کتنا اسلحہ استعمال ہوا ہوگا، کتنے میزائل فائر ہوں گے کہ امریکہ جیسے بڑے ملک کے جو دفاعی ذخائر ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں. تو اس سے آپ کو انٹینسٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایران نے کتنا مقابلہ کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ جو میزائل ہیں یہ صرف ایران کی حد تک نہیں ہوں گے، یہ میزائل انہوں نے غزہ کے اندر بھی استعمال کیے ہوں گے، حماس کے خلاف بھی یہ سب کچھ استعمال ہوا ہوگا، یوکرین کی وار کے اندر بھی امریکہ نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے میزائلز کے حوالے سے، گولہ بارود کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی ایک بڑی کنزمپشن ہوئی ہوگی. یہ صرف ایران تو نہیں ہو سکتا، اس میں اور بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں. لیکن سوال یہی ہے کہ آپ پوری دنیا کے سیکیورٹی پروائیڈر ہیں، پوری دنیا آپ کی طرف دیکھتی ہے سیکیورٹی پرسپیکٹو سے، لیکن اگر آپ کی جیب خالی ہے، اگر آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں بتانے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، تو ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے. جب یہ بحث ہو رہی ہے میزائلز کے حوالے سے تو اسی وقت ایران اور عمان کے درمیان بھی مذاکرات ہو رہے ہیں. 8 ہفتوں سے مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا. ان مذاکرات کا جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ ایک ایسے اقتصادی راہداری کے اوپر آبنۂ ہرمز کے حوالے سے اتفاق رائے قائم کرنا تھا جس پر دونوں متفق ہو جائیں. اور بحث یہ چل رہی تھی کہ شمالی راستہ استعمال کرنا ہے یا جنوبی راستہ استعمال کرنا ہے، اور دونوں ملک ابتدائی طور پر یہی چاہتے تھے کہ انہی کے راستوں کو فوقیت ملے. مگر اب خبریں کچھ اس قسم کی آ رہی ہیں کہ دونوں ملکوں نے ایک متفقہ نئے راستے پر اتفاق کر لیے اور اس راستے کے حوالے سے عنقریب ایک ایگریمنٹ بھی ہوگا. مگر جو ٹوٹی اور بکھری ہوئی خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں ان خبروں کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ جو بحری جہاز ہیں وہ ایران کے راستے سے داخل ہوں گے، ایران ان کی مکمل نگرانی کرے گا
اور وہ عمان کے راستے سے ایگزٹ کریں گے، یعنی کہ وہاں سے باہر نکل جائیں گے۔ تو انٹری پوائنٹ ایران ہوگا اور خارجی پوائنٹ عمان کے پاس ہوگا، مگر اس پورے پروسیس کے اندر کوئی فیس نہیں ہوگی۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بھی ایک ون ون سچویشن ہوگی، کیونکہ امریکہ کیا چاہتا ہے، آپ نے ہرمز کھلے، امریکہ کیا چاہتا ہے کسی قسم کی ٹول ٹیکس کی فیس وصولی نہ ہو، اور یہ جو اجازت کا جو طریقہ کار ہے اس پر بھی امریکہ کو اعتراض ہے۔ مگر جہاں پر یہ عمان کے ساتھ ڈیلے ہو رہی ہیں وہیں پاکستان بھی سعودی عرب پہنچا ہوا ہے، اور پاکستان نے بھی سعودی عرب کے دفاع کی بہت ساری قسمیں کھائی ہوئی ہیں، اور ایک بحری اتحاد بھی وہاں پر تشکیل پایا ہے۔ یہ جو بحیرہ احمر ہے یا عدن کا علاقہ ہے یا پھر یہ اپنے ہرمس ہے، اس پوری جو بیلٹ ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے عرب ممالک نے پوری دنیا سے لوگوں کو ویلکم کیا ہے، فورسز کو ویلکم کیا ہے جو اب اس کا دفاع کریں گے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو میزائل مار مار کر تھکا دیا ہے اور ان کے ذخائر ختم کر دیے ہیں، لیکن ایران نے سلنڈر نہیں کیا، ایران چکا نہیں ہے۔ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔